السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شہنشاہ ولایت، سرور ارباب امامت، باب العلم والحکمت، فاتح خیبر و خندق، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، امیر المؤمنین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین، امام المتقین، سید الوسیین، اسد اللہ، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، رحمت اللہ، ولی اللہ، مطلوب کل طالب، امام علی ابن ابی طالب۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قبا و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخِبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ اما بعد فقط
قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پڑھیں۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ یہ سالانہ شب بیداری محافظ اعضاء ہماری کمیٹی کی جانب سے ہر سال کی جاتی ہے سرزمین الہ آباد دریاباد میں، اور میں الحمدللہ اللہ کی رضا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین الہ آباد کی محبتیں اور عزت مآب جناب باقر نقوی صاحب قبلہ کا خلوص، میں کئی سالوں سے اس شب بیداری میں مجلس اعضاء میں شرکت کر رہا ہوں۔ پچھلے سال چونکہ کسی سبب سے مجھے جے پور جانا تھا، اس وجہ سے میں نے معذرت خواہی کی تھی، اور یہ اس سال پھر ہمارے کرم فرما جناب باقر نقوی صاحب کا حکم رہا، اور بلکہ یہ ایک سال پہلے سے ہی وعدہ لے لیتے ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ میں 2 مہینے 8 دن میں چاہے کوئی بھی تاریخ بھول جاؤں، مگر 7 ربیع الاول کی دریاباد کی تاریخ نہیں بھولتا، اور اگر بھول جاؤں تو باقر نقوی صاحب بھولنے نہیں دیتے۔ تو ماشاءاللہ میرے سامنے موالیان حیدر کرار کا مجمع موجود ہے، اور چونکہ یہ کھلی فضا میں آن اسٹیج گفتگو ہو رہی ہے، اور یہاں ملت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر کے لوگ بھی موجود ہوں گے، اور دور دراز تک یہ مجلس کی آواز گھروں تک پہنچ رہی ہے، اور کئی چینلوں کے ذریعہ چونکہ یہ مجلس لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کیا جاتا ہے، میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس سال کے اس مجلس ادا کے لیے، اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے، میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سرنامہ کلام میں اسے موضوع گفتگو قرار دیا۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جس دین کو پسند فرمایا، اللہ نے ہمارے لیے جس دین کو منتخب فرمایا، وہ دین دین اسلام ہے۔ تو عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دین کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، وہ دین کہ جسے خود اللہ نے منتخب فرمایا، وہ دین کہ جسے خود اللہ نے پسند فرمایا، آج اس دین کی رسوائی کا سبب، اس اسلام کی رسوائی کا سبب خود اہل اسلام بنے ہوئے ہیں۔ گبن جیسا رائٹر، ایک غیر مسلم رائٹر کہتا ہے کہ اسلام is the best religion in the world but Muslims are the worst nation in the world۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے اچھا دین ہے،
پر مسلمان دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے، اس لیے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کی رسوائی کا سبب خود مسلمان بن رہے ہیں۔ اور مسلمانوں تو چھوڑو، ہمارے اسٹیج میں آنے والے جو یہ ملا حضرات ہیں، انہوں نے بھی پوری دنیا کے سامنے، اقوام عالم کے سامنے یہ خود بھی رسوا ہوتے ہیں اور دین کو بھی رسوا کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں جب بھی ملا کہتا ہوں نا تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ جانے شبیر وارسی کو ملاؤں سے کیا دشمنی ہے۔ میری جان، ملاؤں سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، ملا تو اس قوم کے شریف لوگ ہیں، مگر میں کیا کروں، سلطان پور والے بھی آئے ہیں، الہ آباد والے بھی موجود ہیں، میں کیا کروں کہ انہی ملاؤں میں کچھ ایسے منحوس ملا ہیں جو اہل بیت کے بغض میں ملائیت سے کٹ ملا ہو جاتے ہیں۔ اور انہی ملاؤں کے لیے علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں انہی ملاؤں کے لیے کہ جو دین میں انتشار کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آج بھائی بھائی میں دشمنی ہے، مسلمان کے خلاف کھڑا ہے، بھائی سے جھگڑے کر رہا ہے، وجہ یہ ہے، یہی سبب ہے کہ آج پوری دنیا میں خود مسلمان اسلام کی رسوائی کا سبب بن رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے، آج غیر مسلمین حضرات ہمیں تانا دیتے ہیں اور ہمیں تانا دے کر کمنٹس کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے دین کی تو عمر ہی 1400 سال ہے، آپ کو تو پیدا ہوئے 1400 سال ہوئے ہیں، ہمارا دھرم تو 20,000 سال پرانا ہے، ہمارا مذہب تو 30,000 سال پرانا ہے۔ وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ جس طرح اسٹیجوں سے کٹ ملاؤں نے کئی خرافات پھیلائے ہیں اپنی غیر منطقی گفتگو کے ذریعہ، انہی خرافات میں سے ایک خرافات یہ بھی پھیلایا ہے ملاؤں نے کہ دیکھو اسلام شروع ہوا ہے آخری نبی سے، اسلام کا آغاز آخری نبی سے ہے۔ میری جان، حالانکہ اگر قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا تو پتا چلتا کہ اسلام آخری نبی سے شروع نہیں ہوا، آخری نبی پر مکمل ہوا ہے۔ اگر سوال یہ ہے الہ آباد والوں کہ اگر اسلام کا آغاز آخری نبی سے ہوا، اگر اسلام شروع آخری نبی سے ہوا تو آدم کون سا دین لے کر آئے تھے، موسیٰ کون سا دین لے کر آئے تھے، عیسیٰ کون سا دین لے کر آئے تھے؟ تو پتہ یہ چلا کہ آدم بھی اسلام لے کر آئے تھے، شیس بھی اسلام لے کر آئے تھے، ادریس بھی اسلام لے کر آئے تھے، نوح بھی اسلام لے کر آئے تھے، سام بھی اسلام لے کر آئے تھے، ابراہیم بھی اسلام لے کر آئے تھے، اسحاق بھی اسلام لے کر آئے تھے، اسماعیل بھی اسلام لے کر آئے تھے، یعقوب بھی اسلام لے کر آئے، یوسف بھی اسلام لے کر آئے، یونس بھی اسلام لے کر آئے، یحییٰ بھی اسلام لے کر آئے، زکریا بھی اسلام لے کر آئے، داؤد بھی اسلام لے کر آئے، سلیمان بھی اسلام لے کر آئے، یونس بھی اسلام لے کر آئے، موسیٰ بھی اسلام لے کر آئے، شعیب بھی اسلام لے کر آئے، شمائل بھی اسلام لے کر آئے، ہارون بھی اسلام لے کر آئے، یوشع بھی اسلام لے کر آئے، عیسیٰ بھی اسلام لے کر آئے، اور اسی لائے ہوئے اسلام کو اللہ نے اپنے آخری نبی پر مکمل کر دیا۔ اور اللہ قرآن میں کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیا، ہم نے آپ پر نعمتیں تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ آج دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو میرے الہ آباد کے نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا اللہ جب اسلام سے راضی ہوا وہ سال کون سا سال تھا، وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا، وہ تاریخ کون سی تاریخ تھی، وہ مقام کون سا مقام تھا؟ میں نے کہا الہ آباد کے جوانوں اگر سال، مہینہ، تاریخ اور میدان بتا دیا تو منافق کھڑے کھڑے مر جائے گا۔
بھائی میرے جوانوں کو حق ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ مولانا اللہ جب اسلام سے راضی ہوا تو سال کون سا سال تھا، مہینہ کون سا مہینہ تھا، تاریخ کون سی تاریخ تھی، میدان کون سا میدان تھا؟ تو میری جان سال مہینہ تاریخ میدان مقام بتانا میرا کام، کیسے سننا ہے یہ دریاباد کا کام۔ اللہ جب اسلام سے راضی ہوا تو سال 10 ہجری کا تھا، مہینہ ذی الحج کا تھا، تاریخ 18 تھی، میدان غدیر خم کا تھا۔ توجہ عزیزان گرامی، سال 10 ہجری کا تھا، مہینہ ذی الحج کا تھا، تاریخ 18 تھی، میدان غدیر خم کا تھا۔ کیا ہوا؟ کہا جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا گیا۔ 1,26,000 کجاووں کا ممبر بنایا گیا، وہ آواز دے کر ممبر پر علی کو بلایا گیا، وہ نبی کے ہاتھوں پر علی کو اٹھایا گیا، وہ من کنتم مولا کا نعرہ لگایا گیا، وہ علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ اب جیسے ہی میرے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اللہ نے فوراً آیت بھیج دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا، اللہ آج اسلام سے راضی ہو گیا۔ مسلمانوں تاریخ اسلام کے سارے چیپٹر اٹھا کر دیکھو، سارے باب اٹھا کر دیکھو، غدیر سے پہلے اللہ نے میرے نبی کو کہیں پر بھی نہیں کہا کہ اللہ اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرا نبی بڑی بڑی مصیبتیں سہ گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ بچپن میں میرا نبی یتیم ہو گیا، پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرا نبی اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کو ان کے شہر سے نکالا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کو جلا وطن کیا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کو مکے سے نکالا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی سے بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ طائف میں میرے نبی پر سنباری کی گئی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ جنگ بدر ہو گئی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ جنگ احد میں میرے نبی کے دندان شہید ہو گئے، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ خیبر کا مارکا ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ خندق کی جنگ ہو گئی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ کب کہا جب علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ تو یہی سے سوچ لو، جب بغیر علی کی ولایت کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو مولوی سے کیا راضی ہوگا؟ ایک بلند ترین صلوات بھی پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بغیر علی کی ولایت کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو لمبی داڑھی والے مولوی سے راضی ہوگا؟ اسلام سے خدا راضی تب ہوا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اللہ کہہ رہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ آج اسلام سے راضی ہوا۔ تو ایک بات بتاؤ مسلمانوں، اللہ نے دین بھیجا ایک، شریعت ایک، اسلام ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، اللہ خود ایک۔ تو جب سب کچھ ایک تو فرقے کیسے ہو گئے انیک؟ علامہ اقبال کو کہنا پڑا منفرد ایک ہے، منفرد ایک ہے، میری طرف دیکھ لیجئے میں آپ کے سامنے موجود ہوں، منفرد ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی،
دین بھی ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں نبی ایک، خدا ایک، رسول ایک، شریعت ایک، قانون ایک، احکام ایک، اسلام ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک۔ تو بھائی فرقے کیسے ہو گئے انیک؟ اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، 1400 سال پہلے خود میرے نبی نے یہ فرما دیا تھا، ستفترق امت و70 فرقۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ میرے سنی بھائیوں کے نزدیک قرآن کے بعد 6 کتابیں، کتب ستہ سب سے افضل ہے۔ اس کتب ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، کیا فرمایا میرے نبی نے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت ستفترق امت 73 میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ 73۔ آج وہ حقیقت ہوا ہے کہ نہیں؟ مسلمان آج کے دور میں 73 فرقوں میں بڑھ چکا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فرقتن کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ دیکھو ایک بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے ملا ہمارے اسٹیجوں سے، کیا کہتا ہے؟ ساری امت جنتی۔ یہ جھوٹ ہے۔ ملا کہہ رہا ہے ساری امت جنتی، رسول اللہ کہہ رہے ہیں ساری امت جہنمی۔ اب تم ہی بتاؤ جوانوں، میں کٹ ملا کی مانوں یا رسول اللہ کی مانوں؟ حضور کہہ رہے ہیں میری امت کے 73 فرقے میں فرقتن کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے یعنی 72 جہنم میں جائیں گے، الا ملتن واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو نجات پائے گا۔ یعنی کہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو دریاباد والے مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ میں نے کہا میری جان یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے، مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ دریاباد والوں وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی۔ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے، ایک بات تو طے ہے کہ ان کا رشتہ 72 کے ساتھ نہیں ہوگا۔ فرقتن کلہم فی النار، نبی کہہ رہے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے، الا ملتن واحدہ، ایک نجات پائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ تو سوال یہ ہے غلام عباس بھائی، ماشاءاللہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا نام ہے نوخانی کی دنیا میں، بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے، تو اس ایک فرقے میں ایسا کون سا سرخاب کا پر لگا ہوگا کہ وہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا؟ 72 کی کیا خطا ہوگی کہ 72 جہنم میں جائیں گے؟ اس ایک فرقے کے پاس ایسی کون سی اسپیشل کوالٹی ہوگی، کون سا ایسا مخصوص خاص عمل ہوگا جو اس ایک فرقے کو جنت میں لے جائے گا؟ تو بھائی مولوی صاحب وہی پرانی بانسری بجاتے ہیں، بڑے جنتی بڑے نمازی ہوں گے، ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، دیکھو ہم نماز کے منکر نہیں ہیں، میرا یہ جملہ یاد رکھنا دریاباد میں، وہ حسینی ہی نہیں ہے جو بے نمازی ہو، اس کو خود کو حسینی کہنے کا حق نہیں جو بے نمازی ہو، مگر پھر کہوں گا کہ نماز جنت کی گارنٹی نہیں ہے،
اگر صرف سجدوں سے جنت مل جاتی تو مولوی سے پہلے ابلیس جنت چلا جاتا. توجہ توجہ ہے. اس سے زیادہ سجدے کس نے کیے؟ اور سوال یہ ہے کہ اگر نماز جنت میں لے جاتی تو سارے فرقے والوں کو جنت جانا چاہیے، اس لیے کہ نماز سب پڑھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کیسے پڑھتے ہیں. اچھا تعجب کی بات ہے نا، آج تک بیچارہ مسلمان یہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے. آپ کو معلوم ہے جوانوں، آثار قدیمہ والے جو ہیں، انڈس سویلائزیشن والے جو غاروں کی کھدائی کرتے ہیں، غاروں میں کھوج کرتے ہیں، تو یمن کے غاروں میں کھوج کرتے کرتے آثار قدیمہ والوں کو ایک تانبے کا برتن ملا. اس تانبے کے برتن پر ریسرچ کر کے آثار قدیمہ والوں نے یہ بتا دیا کہ یہ برتن 6000 سال پرانا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کس کون سے قبیلے والے اس برتن کا استعمال کرتے تھے، اور اس قبیلے کی تہذیب کیا تھی، وہ قبیلے والے کھاتے تھے کیسے، پیتے تھے کیسے، سوتے تھے کیسے، جاگتے تھے کیسے، شکار کیسے کرتے تھے، سب کچھ بتا دیا رپورٹ میں. تعجب کی بات ہے نا جوانوں، ایک تانبے کا برتن دیکھ کر آثار قدیمہ والے 6000 سال پرانی تہذیب بتا دیتے ہیں، اور قرآن کی آیتیں دیکھ کر مولوی یہی نہیں بتا سکا کہ نبی یہاں ہاتھ باندھتے تھے، یہاں ہاتھ باندھتے تھے، یا کھول کر پڑھتے تھے. تعجب کی بات ہے کہ مسلمان قرآن رہتے ہوئے، آپ جائیں کیلکولیشن کریں، میرا چیلنج ہے، مسلمانوں نے اپنے رسول کو کم از کم 15,000 مرتبہ 15,000 ٹائمز مسلمانوں نے کم از کم میرے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو جس قوم نے 15,000 مرتبہ اپنے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا، آج وہ قوم بحث کر رہی ہے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے. تعجب کی بات ہے. خیر میں اس بحث پر چھوڑ رہا ہوں، طریقہ کس کا صحیح غلط یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. اور قیامت کے دن کیوں فیصلہ ہوگا؟ ابھی امام آنے والا ہے، فیصلہ یہی ہو جائے گا. ارے میری جان، اللہ کہتا ہے قرآن میں وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یعنی جس کا امام جنتی ہوگا اس کے غلام بھی جنتی، جس کا امام جہنمی اس کے غلام بھی جہنمی. تو مولوی یہ مت چیک کر کہ کس کی نماز ٹھیک ہے، یہ چیک کر کے کس کا امام ٹھیک ہے. اللہ اکبر، نعرہ حیدری. بہت بڑا جملہ کہا میں نے آج کی مجلس کا. یہ مت چیک کرو کہ کس کی نماز ٹھیک، یہ چیک کرو کہ کس کا امام ٹھیک. نماز سب پڑھتے ہیں، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے. امام خمینی کہتے ہیں مسلمان آج ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بند کرنے میں جھگڑے کر رہا ہے، اور دشمن تمہارے ہاتھ گھٹنے کی تیاری کر رہا ہے. تو بھائی ہاتھ ہوگا تو باندھو گے، ہاتھ ہوگا تو کھولو گے. جب ہاتھ ہی نہ ہوگا تو نہ باندھو گے نہ کھولو گے. سوال یہ نہیں ہے کہ کس کی نماز صحیح، سوال یہ ہے کہ نماز سب پڑھتے ہیں. تو اگر نماز جنت لے جاتی تو سارے فرقے والوں کو جنت جانا چاہیے نا. اچھا مولوی کا بھی ایک پرانا تیور ہے، جہاں پھنستا ہے فوراً یو ٹرن مارتا ہے. کہنے لگا نہیں روزہ جنت میں لے جائے گا. میں نے کہا بھائی اگر روزہ جنت میں لے جاتا تو سارے فرقے والوں کو جنت جانا چاہیے. روزہ سب رکھتے ہیں نا بھائی، روزہ سب رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کھولتے کب ہیں. توجہ، ارے سنتے جائیے، میں اردو بول رہا ہوں الہ آباد میں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ کھولتے کب ہیں.
मगर रखते सब हैं। तो अगर रोजा जन्नत में चल ले जाता तो सारे फिरके वालों को जन्नत जाना चाहिए, सब रोजेदार हैं। फिर यू टर्न मारा, कहा नहीं हज जन्नत में ले जाएगी। मैंने कहा अगर हज जन्नत में ले जाती तो सारे फिरके वालों को जन्नत जाना चाहिए, इसलिए कि सब के सब हज में जाते हैं। ये अलग बात है कि सऊदी हुकूमत की इतनी औकात नहीं है कि सारे मुसलमानों को वीजा दे सके। 40 लाख में इनकी हालत खराब हो जाती है, इंतजाम नहीं कर पाते हैं। कोई भूखा मर रहा है, कोई प्यासा जमीनों पर पड़ा है। अजीजाने गिरामी, मैं एक तरफ काबे को देखता हूं, एक तरफ करबला को देखता हूं। भाई काबे में 40 लाख में हुकूमत की हालत खराब हो रही है। करबला में 40 में हुसैन हर साल 5 करोड़ ज़ायरीन को बुला रहे हैं। ना कोई भूखा मरता है, ना कोई प्यासा मरता है। अरे करबला में पानी का बोतल ब्लैक में नहीं बेचा जाता, ब्लैक में नहीं बेचा जाता। इसीलिए किसी ने कहा ना कि हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा, वहां खिलाफ यहां सर चढ़ाए जाते हैं। तो भाई हज में नजीब भाई, नजीब इलाहाबादी मेरे भाई, हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा, वहां खिलाफ यहां सर चढ़ाए जाते हैं। वहां 40 लाख में हालत खराब हो रही है, यहां हर साल 5 करोड़ की तादाद क्रॉस हो रही है। कोई प्यासा नहीं मरता, कोई भूखा नहीं मरता, कोई भीड़ से नहीं मरता, कोई भूखा नहीं सोता। हुसैन सबका इंतजाम कर रहे हैं। अजीजाने गिरामी, तो अगर हज जन्नत में ले जाती तो सारे फिरके वालों को जन्नत जाना चाहिए, इसलिए कि सबके सब हज में जाते हैं। अगर ज़कात जन्नत में ले जाती तो सारे फिरके वालों को जन्नत जाना चाहिए, इसलिए कि सब ज़कात देते हैं। ये अलग बात है कि हकदारों को देते हैं या नहीं देते हैं, ये अलग बात है कि आज मुसलमानों का ज़कात का पैसा ये मुल्ला चंदे के नाम पर लूट लेता है। एक बात कह रहा हूं मैं, अगर 1400 सालों से देखो ज़कात हक है गरीबों का, ज़कात हक है यतीमों का, ज़कात हक है मिस्कीनों का, ज़कात हक है मोहताजों का। किसी हदीस में नहीं लिखा कि मोहल्ले के मुल्ला को ज़कात की रकम दे दो। अगर ज़कात की रकम 1400 साल से हकदारों को मिला होता तो आज मुसलमानों में कोई गरीब ना होता। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। अपने घरों में सोचना, ज़कात सब देते हैं। अगर ज़कात जन्नत ले जाती तो सारे फिरके वालों को जन्नत जाना चाहिए। तो पता ये चला कि अज़ीज़ाने गिरामी, कोई एक ऐसा खास अमल है जो एक ही फिरका अंजाम देता है, दूसरे फिरके वाले अंजाम नहीं देते। नमाज सब पढ़ते हैं, रोजा सब रखते हैं, हज में सब जाते हैं, मगर जो अमल जन्नत ले जाएगी वो कोई एक फिरका अंजाम देता है। तो पता कैसे चले वो एक फिरका कौन सा है? पता चलता है मुहर्रम में। अरे सजदे सब करते हैं, हुसैन का अलम सब नहीं उठाते, तादिया सब नहीं उठाते। लग रहा है दरियाबार थक रहा है। बाकर भाई, आपका मजमा थक रहा है, तो क्या मैं तकरीर समेट दूं, छोड़ूं या पढ़ूं? बताओ। नहीं दरियाबाद वालों, ऐसे नहीं। अली का जिक्र ना थक करके सुनना चाहिए, ना शक करके सुनना चाहिए। आप अभी से थक रहे हैं, मेरी गाड़ी तो अभी धीरे धीरे पिकअप में आ रही है। आप थक रहे हैं,
عزیزان گرامی، ایک کوئی خاص عمل ہے جو وہ ایک فرقہ انجام دیتا ہے، دوسرے فرقے والے انجام نہیں دیتے۔ پتہ کیسے چلے؟ پتہ محرم میں چل جاتا ہے۔ نماز سب پڑھ رہے ہیں، حسین کا تعزیہ سب نہیں اٹھاتے، عباس کا علم سب نہیں اٹھاتے۔ ہوتا ہے کبھی اپنوں کو بھی اپنوں پر شک ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سن کر سن ہو جا رہے ہیں، مولانا اتنی آسانی سے آپ نے سارے عزاداروں کو جنتی کہہ دیا، تو کیا جہنمی کہہ دوں؟ پرابلم ہے کچھ؟ ارے میری جان، ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں، کوئی بھی ایک عزادار نہیں ہے جو اس وقت اسٹیج میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم جنتی ہیں، یہ فاطمہ کا وعدہ ہے۔ ہائے ہائے، نہیں پہنچے آپ۔ بھائی جب ہم شب معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو منافق پریشان ہو کر کہتا ہے نا، یہ کیسی بات ہے، پلک جھپکی اور اٹھی اور جھپکی، چشمے زدن میں نبی ساتوں آسمان پر گئے، سدرۃ المنتہا پر بھی گئے، عرش پر بھی گئے، جنت و کوثر کی سیر بھی کر لی، سارے انبیاء کی امامت بھی فرما لی، حجاب نور پر بھی گئے، زمین پر بھی آ گئے، تکیہ گرم رہا، بستر نرم رہا، زنجیریں در ہلتی رہی۔ یہ کیسے ہو گیا کہ پلک جھپکتے میرا نبی گیا بھی آ بھی گیا؟ ارے میری جان، جا کر قرآن پڑھ، میرے نبی نے نہیں کہا کہ میں گیا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سبحان الذی، میں لے گیا، جا کر پڑھ، ہم نے نہیں کہا کہ ہم جنت جائیں گے، فاطمہ کا وعدہ ہے میں عزاداروں کو جنت لے جاؤں گی۔ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جنت جائیں گے، سیدہ کہہ رہی ہیں میں لے جاؤں گی۔ اب کس میں قیامت کے دن اتنی طاقت ہے کہ فاطمہ جسے لے جائے اسے روک دے؟ ہیں؟ انصاف سے بتاؤ۔ اچھا آپ بھی کہیں گے مولانا بہت بڑا دعویٰ کیا، سارے عزادار جنت چلے جائیں گے۔ بھائی جب ہم دعویٰ کرتے ہیں نا تو دعوے کی دلیل بھی رکھتے ہیں، اور ہم علی والوں کا یہ پرانا اسٹائل ہے، ہم دشمنوں کو دلیل سے ذلیل کرتے ہیں۔ توجہ، اچھا سنو، ادھر ادھر میری طرف دیکھو بھائی، ہاں میری طرف۔ 72 جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب تک جو دلیل دی ہو سکتا ہے شاید کوئی منافق مانے نہ مانے، اب میں ایک ایسی دلیل دوں گا جسے جاہل تو چھوڑو، بقرات بھی مانے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو جاہل ہونا یہ ایک مصیبت ہے، اور اوپر سے بقرات ہونا بہت بڑی مصیبت ہے، مگر چیلنج ہے ممبر پر۔ اب جو دلیل دوں گا بقرات بھی اس دلیل کو کاٹ نہیں سکتا۔ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، پتہ نہیں علی امام بھائی، مامن بھائی، سلطان پور والے سب کہاں چلے گئے؟ 72 فرقے والے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب ایک میں تمہیں فرق بتا رہا ہوں، وہ 72 کون ہوں گے؟ وہ ایک کون ہوگا؟ 72 وہ ہوں گے جن کے ساتھ ملا ہوگا، ایک فرقہ وہ ہوگا جن کے ساتھ اللہ ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ بھائی، ایک فرقہ وہ ہوگا جس کے ساتھ اللہ ہوگا، 72 جو جائیں گے وہ ہوں گے جن کے ساتھ ملا ہوگا۔ اچھا اب پتہ کیسے چلے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تو آؤ ہم اللہ کی کتاب سے ہی پوچھیں گے، قرآن سے ہی پوچھیں گے اللہ کس کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں، شریعت مصطفیٰ میں، فروع دین میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز۔
میرا نبی فرماتا ہے فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سَوَاهَا فَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سَوَاهَا. اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور نماز ریجیکٹ، نماز رد تو ہر عمل رد. نماز سب سے بڑی عبادت جس کی کوئی معافی نہیں. ڈوب بھی رہے ہو سمندر میں تو نیت کر لو اگر وقت نماز ہو گیا. حدیث ہے معصوم کی، نماز کی کوئی معافی نہیں، نماز فرض ہے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. مگر الہ آباد والو، مجھے قرآن کی 6666 آیتوں میں ایک آیت بھی دکھا دو کہ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. چیلنج ہے. دیکھو سناٹا ہے، سناٹے کو اگر چیر نہ دوں تو پھر علی کی نوکری کا کیا فائدہ ہے؟ توجہ، ایک آیت دکھاؤ مجھے قرآن کی آیات میں اللہ نے کہیں کہا ہو کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. نہیں دکھا سکتے. اچھا، نماز کے بعد فروع دین میں سب سے بڑی عبادت ہے روزہ. مجھے 114 سوروں میں خیر سے ایک آیت دکھاؤ کہ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ میں روزے داروں کے ساتھ ہوں. نہیں کہا. روزے کے بعد بہت امپورٹنٹ میسج ہے، آخری آدمی تک سننا. روزے کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے حج. مجھے 30 پاروں میں خیر سے ایک آیت دکھاؤ کہ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ میں حاجیوں کے ساتھ ہوں. نہیں کہا. میں نے کہا میرے مالک، تو نے یہ نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ، تو نے یہ بھی نہیں کہا میں روزہ داروں کے ساتھ، تو نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں حاجیوں کے ساتھ ہوں. کم از کم اتنا کہہ دیتا کہ میں مولویوں کے ساتھ ہوں، سارے مولوی خوش ہو جاتے. مگر اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں مولویوں کے ساتھ ہوں. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں مفتیوں کے ساتھ ہوں. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں روزے داروں کے ساتھ ہوں. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. وجہ کیا ہے جوانوں؟ اگر اللہ قرآن میں یہ کہہ دیتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو 1400 سال کے بعد بھی آج یہ مسلمان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ تھا. اس لیے کہ نمازی حسین کے لشکر میں بھی، نمازی یزید کے لشکر میں بھی، روزے دار حسین کی فوج میں بھی، روزے دار یزید کے فوج میں بھی، حاجی یہاں بھی، حاجی وہاں بھی، زکاتی یہاں بھی، زکاتی وہاں بھی. اللہ نے پالیسی میکنگ جملہ کہا قرآن میں. اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین. ہائے ہائے، پالیسی میکنگ جملہ کہا اللہ نے قرآن میں. سلام ہو آپ کی خاموشی پر بھی. اللہ جانے آپ کیسے خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے جملوں پر. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. میں نے کہا نا، بقرات سے بقرات مسلمان بھی ہو، اس سے پوچھو تو وہ بھی کہے گا کربلا میں یزیدی جبر کرنے والے تھے، حسینی صبر کرنے والے تھے. یعنی کہ مجھے کہنے دو کہ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے میں حسینیوں کے ساتھ ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں ان نمازیوں کے ساتھ ہوں جو حسین کی صف میں نماز ادا کرتے ہیں. میں ان سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہوں جن کے دلوں میں عشق حسین ہے. پتہ یہ چلا، میں نے کہا نا ابھی چیروں گا سناٹے کو. پتہ یہ چلا اللہ کے نزدیک معیار سجدے نہیں حسین ہے. ہائے ہائے، ابھی تم ہی بولو گے میرے ساتھ. بس آج کی تقریر کا آخری جملہ دے رہا ہوں. چیر جائے گا انشاءاللہ یہ مجمع، اور رگوں میں حسینی خون ہے تو بولے گا ضرور ایک حسینی. یہ بتاؤ، جاہل بقرات سارے مسلمانوں سے یہ سوال ہے، نماز، وہ نماز جو یزید کی محبت میں پڑھی جائے، کیا وہ نماز قبول ہے؟ بولو نا بھائی، ڈرنے کی کیا بات ہے.
ہیں؟ نہیں ہے نا؟ دوسرا سوال کر رہا ہوں، وہ نماز جو یزید کی حمایت میں پڑھی جائے کیا وہ قبول ہے؟ نہیں نا۔ اب آخری سوال، تیسرا سوال، وہ نماز جو یزید کے لشکر میں پڑھی جائے کیا وہ قبول ہے؟ نہیں نا۔ تو مسلمانوں مجھے انصاف سے بتاؤ، زندگی بھر حضرت حر نے نماز کہاں پڑھی؟ ہائے ہائے، زندگی بھر جناب حر نے نماز کہاں پڑھی؟ کہا یزید کے لشکر میں۔ شب عاشور کی نماز بھی حر نے یزید کے لشکر میں پڑھی۔ پھر ارادہ کیا کہ حسین کے پاس جائے۔ بیٹے نے کہا چلو بابا۔ جناب حر نے کہا جاؤں گا مگر رات کے اندھیرے میں نہیں جاؤں گا ورنہ یہ یزیدی کہیں گے حر ڈر کر بھاگ گیا۔ صبح کے اجالے میں جاؤں گا۔ تو صبح عاشور کی نماز بھی حر نے یزید کے خیمے میں پڑھی اور نماز صبح پڑھنے کے بعد حسین کے قدموں میں آیا اور نماز ظہر سے پہلے شہید ہو گیا۔ انصاف سے بتاؤ الہ آباد والو، حر کی کتنی نمازیں قبول ہوئی؟ مگر یہ بتاؤ حر گیا کہاں؟ سب کہیں گے حر جنت گیا، تو مجھے انصاف سے بتاؤ حر کو کیا چیز جنت لے گئی، نماز یا عشق حسین؟ حر کو کیا چیز جنت لے گئی، نماز یا عشق حسین؟ تو اللہ کے نزدیک معیار حسین ہے۔ نماز پڑھو مگر حسین کے بغض میں نہیں، حسین کی محبت میں۔ سجدے کرو مگر علی کے بغض میں نہیں، علی کی وفاداری میں۔ پھر تو سجدے سجدے ہیں ورنہ ٹکر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر علی کی محبت ہے تو سجدے سجدے ہیں ورنہ ٹکر ہے۔ اگر علی کی محبت ہے تو نماز نماز ہے ورنہ ورزش ہے۔ اگر علی کی محبت ہے تو روزہ روزہ ہے ورنہ فاقہ ہے۔ اگر علی کی محبت ہے تو حج حج ہے ورنہ تفریح ہے۔ اگر علی کی محبت ہے تو مسلمان مسلمان ہے ورنہ اپنے دور کا مروان ہے۔ سمیٹ دی میں نے گفتگو۔ اللہ کے نزدیک معیار حسین ہے۔ اگر معیار فقط عبادت ہوتی تو اللہ کچھ اور جملے کہتا، مگر اللہ نے کہا کہ میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ قیامت کے دن یہ دیکھا جائے گا کون کس کے ساتھ آ رہا ہے۔ ہاذا دارو قیامت کربلا کے وقت اور کربلا کے میدان میں اور واقعہ کربلا کے بعد مسلمانوں کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ اب کربلا کے بعد ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے، حسین کے ساتھ یا یزید کے ساتھ۔ یہ فیصلہ کربلا میں اگر مسلمان کر لیتا تو آج در بدر کی ٹھوکر کھانی نہیں پڑتی۔ آج پوری دنیا میں مسلمان جو رسوا ہو رہا ہے وہ صرف در اہل بیت چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔
مسلمان آج تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کا حقیقی امام کون ہے۔ ارے اگر سننا چاہ رہے تو 2 منٹ میں ایک جملے اور بول دوں۔ 1400 برس بعد بھی یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ حقیقی امام والے کہاں ہیں اور نقلی امام والے کہاں ہے۔ نہیں پہنچے الہ آباد والوں؟ ارے 2 سالوں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اسرائیل بمباری کر رہا تھا، حملے پر حملے کر رہا تھا۔ ارے جن لوگوں نے جمن، لڈن اور کلن کو امام مانا وہ تماشے دیکھ رہے تھے۔ جس نے علی کو امام مانا اس نے میزائل مارا۔ سرداروں کا سردار علی حیدر کرار، سرداروں کا سردار علی حیدر کرار، کہے میثم تمار علی حیدر کرار، کہے میثم تمار علی حیدر کرار، کرے جس سے خدا پیار علی حیدر کرار، کرے جس سے خدا پیار علی حیدر کرار، ہے جو عرش کا زوار علی حیدر کرار، ہے جو عرش کا زوار علی حیدر کرار، نعرہ حیدری، میں اپنے تمام شیعہ سنی سارے بھائیوں کو کہوں گا، اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ آج حق اور باطل کلیئر ہو گیا۔ اگر آج کے دور میں بھی کوئی مسلمان یہ سمجھ نہ سکے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے تو اسے چاہیے کہ چہرے سے اپنی آنکھیں کھرچ کر پھینک دے۔ مولا علی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا کہ ساری باطل طاقتیں کس کے خلاف کھڑی ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھ لیا نا، امریکہ ایک طرف کھڑا ہے، اسرائیل ایک طرف کھڑا ہے، جرمنی ایک طرف کھڑا ہے، آسٹریلیا ایک طرف کھڑا ہے، برطانیہ ایک طرف کھڑا ہے، اکیلا ایران ایک طرف کھڑا ہے۔ ارے الہ آباد والوں، آپ کو کربلا کا منظر یاد آیا کہ نہیں؟ عمر سعد ایک طرف کھڑا ہے، شمر ایک طرف کھڑا ہے، خولی ایک طرف کھڑا ہے، ہرملہ ایک طرف کھڑا ہے، اکیلا حسین ایک طرف کھڑا ہے۔ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ عمر سعد کی اولادیں ایک طرف کھڑی ہے اور حسین کی اولاد خامنائی اکیلا ایک طرف کھڑا۔ آج دیکھ لیا دنیا نے، ایران تنہا ایک طرف کھڑا ہے۔ کہاں سے یہ طاقت ملی ایران کو؟ بڑے بڑے تیل کے کنویں جن کے پاس ہے وہ کنویں میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایران میدان میں ہے۔ بھائی ایک بات بتاؤ، 2 سالوں سے فلسطین میں جتنے مسلمان مرے، بلکہ مرے نہیں، شہید ہوئے، جتنے مسلمان شہید ہوئے، بچے، عورتیں، بوڑھے، سب کے سب 2 سال میں جتنے شہید ہوئے، اچھا جو بمباری سے بچ گئے وہ بھوک سے شہید ہو رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں۔ تو 2 سالوں سے جتنے مسلمان مرے، شہید ہوئے، ان میں سے ایک بھی شیعہ نہیں ہے۔ بھائی تم پہنچتے ہی نہیں میں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں۔ 2 سالوں سے فلسطین میں جتنے مسلمان مرے سب کے سب سنی، سب کے سب سنی، سب کے سب سنی، مگر ان سنیوں کو بچانے کے لیے کوئی کھڑا ہوا تو سب کے سب شیعہ، سب کے سب شیعہ، سب کے سب شیعہ۔ تو آخر بات کیا ہے کہ 57 ملک کے سارے میدان سے غائب نظر آ رہے ہیں، صرف علی والے میدان میں ٹکے ہیں۔ وجہ یہ ہے جوانوں، میدان میں وہی ٹکتا ہے جس کا امام میدان میں ٹکا ہو۔
صرف شیعہ نے علی نظر آ رہے ہیں. ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں. صرف ہم میدان میں نظر آ رہے ہیں، ورنہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اسٹیج میں ٹناٹن کہتے ہیں؟ آج فلسطین میں کوئی ٹناٹن نظر نہیں آتا. آج فلسطین میں صرف علی کے شیعہ کھڑے ہیں، فلسطین کی حمایت میں، چاہے حوثی ہوں چاہے ایران ہوں. بس سمیٹ دی میں نے گفتگو. یہ حوصلہ ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ ہمت ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ ہمت ہمیں کربلا سے ملی ہے. یہ حوصلہ ہمیں کربلا سے ملا ہے. یہ عزم ہمیں شہیدوں سے ملا ہے. آج یہ قوم ڈرتی نہیں ہے. دنیا نے دیکھ لیا، 12 دن کی جنگ ہوئی. امریکہ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا حال اتنا برا ہوگا. آپ کو پتا ہے ایران نے 12 دنوں میں تقریباً 567 میزائل مارے. کتنے؟ 567. اور ان 567 میں اسرائیل پر صرف 57 میزائل گرے ہیں. تو 500 میزائلوں کو روکا کس نے؟ صرف امریکہ نے، صرف اسرائیل نے نہیں، نمک حراموں نے روکا. ایران کے 500 میزائلوں کو سعودیہ نے روکا، قطر نے روکا، دبئی نے روکا، جارڈن نے روکا، مصر نے روکا. جو بچ گیا وہ امریکہ نے روکا، اسرائیل نے روکا، انگلینڈ نے روکا، آسٹریلیا نے روکا، UK نے روکا، برطانیہ نے روکا. اس کے باوجود 57 میزائل جا کر اسرائیل کے دل پر گرا. وہ 57 میزائل نہیں تھا ایران کا، وہ 57 ملکوں کے چہروں پر تماچا تھا. تماچا تھا کہ اب بھی وقت ہے، تم کربلا سمجھ لو. اچھا جنگ بھی ہوئی تو 12 دن. آج بھی پتا چل گیا 12 کے ساتھ کون ہے. 12 دن کے بعد سیز فائر ہم نے نہیں کیا، امریکہ نے کیا ہے. اس لیے اس کو معلوم ہے کہ 12 کے بعد ہونا کیا ہے. ہم نے سیز فائر نہیں کیا. 12 دن کی جنگ ہوئی. دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ قوم جو آج بھی سرنگو نہیں ہوتی، وہ قوم علی کے شیعوں کی ہے. جب جنگ کا آغاز ہوا تھا تو ٹرمپ نے ایک جملہ کہا تھا رہبر سے. کیا کہا تھا؟ انکنڈیشنل سرنڈر. ارے امام تو امام، 2 رکعت شکرانہ ادا کرو شیعوں کہ آیت اللہ خامنائی کے زمانے میں جی رہے ہو. اللہ نے ایسا رہبر دیا ہے. ٹرمپ نے کہا انکنڈیشنل سرنڈر. پتا ہے ہمارے رہبر نے جواب کیا دیا ٹرمپ کو؟ پہلا جملہ رہبر کا، ٹرمپ کو جو رہبر نے کہا آیت اللہ خامنائی نے پہلا جملہ کیا کہا ٹرمپ کو؟ احمق. ہائے ہائے ہائے، بولنا چاہیے تھا، اس جملے پر بولنا چاہیے تھا. کیا کہا رہبر نے؟ احمق، تجھے ہماری تاریخ نہیں پتا. تو نے اگر ہسٹری آف کربلا پڑھی ہوتی تو تجھے ہماری تاریخ پتا ہوتی. ہم علی والوں کے ڈکشنری میں انکنڈیشنل سرنڈر نام کا کوئی ورڈ نہیں ہے. ہم علی والے جب میدان میں آ جاتے ہیں تو یا تو مرتے ہیں یا مارتے ہیں. یہ بندی نہیں ہے تو برابر کی لڑائی. طاقت کے پرستان سے شیطان لڑے گا. امریکہ تجھے ایٹمی طاقت کا گھمنڈ ہے. جی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایران ہو
گر مشرق وسطی کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے. یہ ہمت ہمیں کربلا سے ملی ہے. ہمارے قوم کا بچہ بچہ ڈرپوک نہیں ہوتا. دوسری قوم کے بچوں کے ہاتھ میں آلو کاٹنے والی چھری دے دو، ہاتھ کانپ جائے گا. ہمارا بچہ بچپن سے ہی زنجیر اٹھاتا ہے. آئے آئے آئے. یہ حوصلہ ہمیں حسین کی عزاداری سے ملا ہے. سمیٹ دی میں نے گفتگو. نسلوں نے قربانی دی ہے، تب آج ہم تک کربلا پہنچی ہے. اس عزاداری کی حفاظت کرو. میں تمہارا چھوٹا سا نوکر ہوں، مگر کچھ ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں ان دنوں کہ اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ایسا کام مت کرو کہ تم عزاداری کی رسوائی کا سبب بنو. بس یہ ایک پیغام تھا، مجھے اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا. ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے سید الشہداء کی عزاداری پر انگلی اٹھے. بڑی محنتوں سے ہم تک یہ حسین کی عزاداری پہنچی ہے. اسے رسم نہیں، اس کو خلوص سمجھ کر نبھایا کرو. یہ تمہارے لیے توشہ آخرت ہے. یہ عزاداری سید الشہداء ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے، اور اس سفینے پر سوار ہونے کا یہ ذریعہ عزاداری ہے. عزاداروں، بڑی محنت سے، قربانیوں سے، مصیبتوں سے ایک مظلوم بیٹی نے، ایک مظلوم بہن نے، ایک مظلوم ماں نے قید خانے میں اس کی بنیاد ڈالی تھی. ہاں عزاداروں، آج میں تم سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس یہ کہوں گا کہ آج کی رات جتنا رونا ہے رو لو. کل کی رات تمہیں رونے کا موقع نہیں ملے گا. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. سال بھر انتظار تھا نا جن دنوں کا، مولا کب محرم آئے گا، کب اپنے گھر کے عزا خانے سجائیں گے، کب عباس کا علم اٹھائیں گے، کب حسین کا ماتم کریں گے. عزاداروں، یہ آخری رات ہے. جسے پرسا دینا ہے وہ فاطمہ زہرا کو پرسا دے دے. عزاداروں، آج رسول کی بیٹی ہمارے درمیان موجود ہے. وہ آخری رات آج ایک ایک عزادار کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، اور تنہا فاطمہ نہیں آئی ہے، ایک 4 سال کی بچی بھی ہے جو تمہارے چہروں کو دیکھ کر اپنی دادی سے کہہ رہی ہوگی، دادی اماں، میرے یہ بابا کے عزادار کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ اگر یہ کربلا میں ہوتے تو شمر مجھے تواجے نہ مار. حجرکم من اللہ. عزاداروں، تمہارے آنکھوں میں آنسو ہے. تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں ایک جوان کے سینے پر نیزہ مارا گیا تھا. عزاداروں، تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں ایک 6 مہینے کے بچے کو ویسے نہر کیا گیا جیسے ایک قصائی اونٹ کو نہر کرتا ہے. عزاداروں، تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کربلا میں 13 سال کا قاسم تقسیم ہو گیا. عزاداروں، تمہیں رونا چاہیے کیونکہ تم نے سنا ہے نا کربلا میں انو محمد کے بچپنے کو لوٹ لیا گیا. مگر اپنے آپ سے سوال کرو عزاداروں، تمہارا سن کر یہ حال ہے، اللہ جانے وہ میرا مولا سید سجاد جس نے اکبر کے سینے پر برچی لگتے دیکھا، اصغر کے گلے پر تیر لگتے دیکھا. اجرکم من اللہ.
اجرکم من اللہ، جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا، آخری رات ہے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگ لے۔ اللہ جن لوگوں سے ناراض رہتا ہے ان کے آنکھوں میں حسین کے غم کے آنسو نہیں دیتا، اور اگر آج نہ رو سکے تو اب اللہ جانے کب رو سکو گے۔ ہزاروں تمہارے بیمار امام سے، جس نے کربلا کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، ہزاروں تم بھی پیاسے ہوگے مگر تھوڑی دیر کے بعد تمہیں پینے کو پانی مل جائے گا۔ ارے سجاد نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ ہزاروں وہ تمہارا بیمار مولا جب کسی قصائی کے دکان کے پہلو سے گزرتا تھا نا، قصاب گوشت پر کپڑے ڈال دیتا تھا۔ عزاداروں میرا چوتھا مولا ایک قصاب کے دکان کے پاس سے گزر رہا تھا، قصاب نے گوشت پر پردہ ڈال دیا، خریدار کہنے لگا او بھائی وہ کون تھا جسے دیکھ کر تو نے گوشت پر پردے ڈال دیے؟ ارے قصاب کہنے لگا وہ ہمارا چوتھا امام ہے، وہ گوشت کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکتا۔ ارے اس نے کربلا میں اپنے بھائیوں کے گوشت کے ٹکڑے زمین پر بکھرے۔ اجرکم من اللہ۔ حوضادارو سید سجاد سے جب بھی پوچھا نا کسی نے مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، مولا سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کے بابا کے خشک گردن پر چھری کربلا میں چلی، اکبر کے سینے پہ برچھی کربلا میں لگی، اصغر کربلا میں نہر ہوا، مولا شام میں کیا ہوا؟ میرا بیمار امام کہتا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، ارے راہ خدا میں سر کٹانا ہماری وراثت ہے، تیر کھانا ہماری میراث ہے، مگر ماں بہنوں کا ہاتھ پسے گردان غیر محرموں کے بازاروں میں پھرائے جانا۔ اجرکم من اللہ کا سنو گے منحال، سنو گے منحال شام میں کیا ہوا؟ منحال جب شام کے قریب ہمارا قافلہ پہنچنے والا تھا نا تو بڑے عرصے کے بعد ظالموں نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی کہ ہم آل محمد زمین پر بیٹھ جائے تاکہ بازار سج جائے۔ ارے مدتوں چلنے کے بعد ہم زمین پر بیٹھے تھے، منحال میری 4 سال کی بہن میرے قریب آئی، میرے پیروں میں آبلے تھے، آبلوں میں کاٹے تھے، سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں کے کاٹے نکالنے لگی، میں خون کے آنسو رونے لگا۔ منحال نے کہا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا منحال میرے پیروں میں جو کاٹے تھے وہ سکینہ نے نکال دیا، مگر سکینہ کے پیروں میں جو کاٹے پڑے تھے ارے نکالنے والا کوئی۔ اجرکم من اللہ کا منحال جب شام کے بازار میں ہمارا قافلہ پہنچا نا تو ایک منادی دینے والے نے ندا دی شام والوں باغیوں کا قافلہ آ گیا۔ منحال یہ اعلان ہونا تھا، ارے کہیں سے عنبر پتھر، کہیں سے تازیانے، ارے عورتیں بالا خانوں میں جاتی تھی، گرم کھولتا ہوا پانی ہمارے سروں پر، سکینہ تڑپ کر کہتی تھی بھیا مجھے اجرکم من اللہ۔ بس عزادارو صرف میں 2 منٹ مصائب پڑھ کر تمام کر دوں گا۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے نا، میری بہنوں اللہ تمہیں وہ دن نہ دیکھا ہے جو حسین کی بہنوں نے دیکھا۔
ارے تم نے زینب کی بڑی بڑی مصیبت سنی ہوگی نا، مجھ سے سنو گی کہ بازار شام میں علی کی بیٹی کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ عزادارو، شام کے بازار میں زینب کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اکبر کا قاتل بار بار زینب کے چہرے کے سامنے آتا تھا اور آ کر کہتا تھا زینب میں نے تیرے اکبر کو مارا، میں نے تیرے اجرکم من اللہ۔ حاضرارو زینب زندہ بازار سے زندان تک بوڑھی ہو گئی، عزادارو زندگی گزر گئی روتے روتے، عزادارو جب رہائی کا وقت آیا، سید سجاد آئے، پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے۔ شہزادی نے کہا یزید سے کہہ دو ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس کر دے۔ بس عزادارو مسائب تمام ہو گئے۔ ارے زندان میں شہداء کے کٹے سر آنے لگے، ارے اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے بڑھ کر لیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے بڑھ کر لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے بڑھ کر لیا، اصغر کا سر آیا، ام رباب نے بڑھ کر لیا، ارے حسین کا سر آیا، زینب نے بڑھ کر لیا۔ مگر سنو گے عزادارو، ارے جب دو ننھے ننھے سر آئے، ارے کوئی لینے والا نہیں تھا۔ کنیزوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں؟ ارے زینب نے سربراہ دوارا یہ میرے بچے ہیں، میں ان کا سر لوں گی تو فاطمہ کے لال کا۔ لعنت اللہ خوب الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون۔ ماتم یا حسین۔